کہا جا رہا ہے یہ اس وقت تو یہی بات ہو رہی ہے سینیٹر عفنان اللہ صاحب، اتنی بڑی جو ہے نا یہ غلطی کی ہے کہ پہلے وہ یعنی کہ 3 اسلامی ملکوں پر 2 روز کے اندر حملہ آور ہو جاتا ہے ایران. تو یہ تو ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے. میں سر آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گا، اور اس وجہ سے بھی کہ ظاہر ہے آپ لوگ ہیں جو کہ قانون سازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کل کو جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کی جماعت جیت بھی جاتی ہے، واللہ عالم، ظاہر ہے ابھی تو الیکشن ہونے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ لوگ کیا یعنی کہ پوائنٹ آف ویو لے کے جائیں گے؟ کیونکہ شکایات پاکستان کی طرف سے ہوتی رہی ہیں کہ بھائی یہاں سے لوگ ایسی تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں، یعنی کہ برادر اور برابر جو ہمارے ملک ہے سرحد کے وہاں پر، جس کی شکایات ہماری طرف سے بیش بہا جا چکی ہیں، کارروائی لیکن جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے. تو ہم بھی کب تک خاموش رہیں، کب تک چپ رہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سب سے پہلے جو ہے وہ پوری قوم کو یہ جو آپریشن مرگ برگ سرمچار تھا اس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور یہ ایک بہت ہی زبردست آپریشن ہماری آرم فورسز نے کیا ہے، جس کے اوپر ان کو بھی یہ کہتے ہیں خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں. اب جہاں تک بات ہے یہ جو ہمارے پڑوس کے معاملات ہیں، اور جو آپ نے بتایا کہ 3 ممالک کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے ایران، یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایران کا ایک جنرل جو ہے اس کو سیریا میں اسرائیل جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے ڈرون حملے میں. اور اس کا جو بدلہ ہے وہ بجائے اس کے کہ ایران اسرائیل سے لیتا، انہوں نے جو ہے وہ پہلے شام پہ حملہ کیا، پھر اس کے بعد عراق پہ کیا، اور پھر پاکستان پہ کر دیا. اور یہ جو ہے جو جتنی میں نے اس کی جو ساری پولیٹکس ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے اندر جو بنیادی طور پہ مجھے بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ پریشر تھا ان کی عوام کی طرف سے کہ یہ ریئیکٹ کریں، اور کیونکہ یہ اسرائیل پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے باقی جگہوں پہ کر دیا، جو کہ غیر مناسب بات تھی، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ ان کا کہیں چلا نہیں. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ایک ذمہ دار نیبر کی طرح جو ہے وہ رہے گا. اور ہمارا اس اگر واقعے کو نکال دیں تو اس سے پہلے اچھے تعلقات تھے ہمارے بہت، اور ہم جو ہے بطور پاکستانی ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ خراب ہو. لیکن ہماری جو ہمارے ملک کی عزت ہے، ہمارے ملک کی جو سوورینٹی ہے، وہ سب سے زیادہ مقدم ہے ہمارے لیے. اس کے اوپر ہم آنچ جو ہے وہ آنے نہیں دے سکتے. اور ہم اپنی ملک کے دفاع کے لیے ہم بھوکے بھی رہ لیں گے، ہم میں اگر ضرورت پڑی پیٹ پہ پتھر ہی باندھ لیں گے، لیکن ہم ملک کی جو عزت ہے یا اس کی آبرو کے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. اور یہ فیکٹ ہے، اور یہ فیکٹ جو ہے وہ امید ہے کہ یہ میسج نے بھی شروع میں بات کی کہ اس میں ہمیں سیاست کو، ٹھیک ہے، اس کو پس پشت رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑے گا. جب ریاست کی بات آ جائے تو آپ نے ریاست کا دفاع کرنا ہے، آپ نے پھر سیاست کو پیچھے چھوڑ دینا ہے کہ کس جماعت سے ہوں میں، کس علاقے سے ہوں، کیا نہیں. جی یہ ساری باتیں پیچھے رکھیں اور پھر اکٹھے ہو جائیں. اور اس میں اگر کوئی نہیں ہوتا تو پھر اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. نہیں دیکھیں، ہم پاکستانی ہیں سارے، ہم دیکھیں یہ ہمارا وطن ہے، اور ہماری بڑی زبردست تاریخ ہے اس خطے کی. ہم یہ آج ایکشن، یہ جو کل ایکشن بلکہ جو صبح ایکشن ہوا ہے، یہ اگر آپ یہ جو انڈیا کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالانکہ ہم معاشی طور پہ اتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہے. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہماری تاریخ بھی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ایک واضح پیغام مل گیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ آپ جا کے اس کے ایئر سپیس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں یا اس کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. اس کے علاوہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ نے جو بات کی کہ لیجسلیشن کی اور باقی جو ظاہر پالیسی میکنگ کا جو کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے جو ملٹری پلانرز ہیں ان کو یہ بات، اور جو ظاہر سول گورنمنٹس ہیں ان کو بھی یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا جو پورا تھیٹر ہے نا، اس کا یہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اور یہ حالات وہاں پہ مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں اپنی جو ظاہر ہے اپنی ریسورسز اور اپنی پلاننگ جو ہے اس کے مطابق ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ اسپل اوور ہو جائے. تو ہمیں ان معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے مستقبل کی ضرور پلاننگ کرنی چاہیے.